السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج ہفتے کا روز ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ویکینڈ کا دن ہے آپ کی بہت اچھی ہیپننگز لائے اور بہت اچھے سے دن گزاریں. آج کا شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے. ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا نوجوان نسل میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹرز کا اور آئی ٹی سیکٹر میں بڑھتا ہوا ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ بوم 2000 کے بعد پیدا ہوا تھا. مگر سوشل میڈیا کی کیا جو سمت ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں استعمال کیا جا رہا ہے اسے یا نہیں کیا جا رہا, اس پر بھی بات کریں گے. تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ ماں باپ, بوڑھے ماں باپ جو ساری عمر گزار دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, ہر قربانی دینے سے نہیں گھبراتے. ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ جب انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں آ کر ہم انہیں اپنے ساتھ رکھنے یا ساتھ بیٹھنے سے کترانے لگتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور پاکستان میں جو اولڈ ہومز کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, کیا یہ پازیٹیو سائن ہے یا پھر لمحہ فکریہ ہے, اس پر بھی بات کریں گے. بہرحال جی شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی انہوں نے, اور ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے جو کہ جتنے سپورٹرز ہیں پی ایم ایل این کے وہ سننے کو بے قرار ہیں. اور ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ مسلم نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ واپسی آنے, پاکستان آنے اور فرنٹ لائن سے جو ہے وہ جو انتخابی کیمپین ہے اسے لیڈ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ عدالتوں کو بھرپور انداز سے فیس کیا جائے گا, جو انتخابی مہم ہے اسے لیڈ کریں گے نواز شریف صاحب. ایسا کہنا تھا شہباز شریف صاحب کا. اور ساتھ ساتھ جی اب دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر وہ خبر بھی آ گئی, اور جو سازشوں کا ذکر کیا شہباز شریف صاحب نے کہ جو ماضی کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اس میں بہت سی ایسی سازشیں کی گئیں کہ جس میں بیس لیس کیسز بنائے گئے اور پھر پھنسانے کی کوشش کی گئی. خاص طور پر جو پاناما کا کیس تھا اس میں بھی کہا گیا کہ جو نام ہے زبردستی ایڈ کیا گیا. یہ ساری وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو کل شہباز شریف صاحب نے بڑے کھل کے میڈیا کے سامنے اظہار کیا اور ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئیں. بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں امداد سمرو صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. امداد صاحب کیسے ہیں آپ؟ مہربانی عمیر صاحب. امداد صاحب, نواز شریف صاحب بالآخر وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے جو سننا چاہ رہے تھے سپورٹرز کے. پہلے کہا جا رہا تھا اگست میں آ جائیں گے, پھر مئی اور جون میں بھی اسپیکولیشنز تھیں, اور پچھلا پورا سال یہی کشمکش میں گزرا کہ نواز شریف صاحب ابھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کیونکہ ظاہر ہے جو حالات تھے آن گراؤنڈ وہ فیوریبل نہیں تھے, کنڈیشنز فیوریبل نہیں تھیں. لیکن اب بالآخر اکتوبر میں آنے کا اعلان کر دیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والی جو انتخابی کیمپینز ہیں نون لیگ کی اس میں کس طرح کا امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے؟ حمیر انور صاحب بالکل آبیس ہے جی سوری ان کے آنے سے جو نواز لیگ ہے یا مسلم لیگ نواز جس کو کہتے ہیں یا نون لیگ کہتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. جی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سیاست میں جو دیر ہوتی ہے نا وہ بڑی بھاری ثابت ہو سکتی ہے, صحیح ہو جاتی ہے. بالکل. نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, جی پھر وہ چند ہفتوں کی اجازت کے لیے ملک سے باہر گئے جی ہیلتھ گراؤنڈ پہ, لیکن اس کے بعد واپس نہیں آئے. جی نواز لیگ پہ سب سے زیادہ سیاسی تنقید اسی پوائنٹ کو لے کر ہوئی جی کہ آپ کے قائد اجازت لے کر گئے, ضمانت دے کر گئے اور اس کے بعد واپس نہیں آ رہے. سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ اس پوائنٹ پہ ان کو بنایا جاتا تھا. ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ, انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے ایک مومنٹم بنایا, کمپین چلائی اور اس سچویشن کو ڈیفینڈ بھی بڑا اچھے سے کیا, بڑا اچھا کیا. لیکن ڈیفینڈ کرتے کرتے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم ڈیفینڈ کرتے اور زیادہ تفصیل میں جاتے ہوئے کبھی کبھی ہم اپنی ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں. تو اس پہ مریم نواز صاحبہ پہ بڑی تنقید بھی ہوتی تھی کہ وہ کبھی کبھی اپنی خاص طور پہ سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے اپنی ریڈ لائن بھی کبھی کبھی کراس کر جاتی تھی, ان پہ تنقید بھی ہوتی تھی. لیکن سیاست میں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی آدمی 4 قدم آگے جاتا ہے تو 2 قدم پیچھے آتا ہے. نواز شریف صاحب لندن میں مقیم تھے, نہیں آ رہے تھے. ان کے بھائی کی حکومت تھی, تقریباً 1.5 سال 17-18 مہینے حکومت تھی, اس کے بعد بھی نہیں آئے. اس سے زیادہ ان کو کیا فیوریبل مواقع چاہیے کہ وہ واپس آ جائے؟ ان کو واپس آنا چاہیے تھا, پہلے ہی واپس آنا چاہیے تھا. خاص طور پر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں تو ان کو جلدی واپس آنا چاہیے تھا. جو بھی ان کے الزامات ہیں ان کو عدالتوں میں, جس طرح اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اکتوبر میں واپس آ رہے ہیں, کورٹ میں جو ان کے خلاف الزامات ہیں ان کا وہ سامنا کریں گے, فیس کریں گے اور سیاسی جو جدوجہد ہے ان کی قیادت کریں گے. کیونکہ اگر نواز شریف اس سے زیادہ دیر کرتے ہیں تو جو نواز لیگ ہے ان کو جو نقصان پہنچے گا وہ ناقابل تلافی نقصان ہے. ان کے آنے سے یقینی بات ہے کہ نواز شریف کی سیاست
اور خاص طور پہ نواز لیگ کی سیاست کو فائدہ پہنچے گا. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, چونکہ ووٹ بینک کی بات اگر کرتے ہیں تو یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ ووٹ بینک میاں نواز شریف صاحب کا ہے. ظاہر ہے وہ آن گراؤنڈ آئیں گے تو جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کلیئر امپیکٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم نے ماضی کے جو الیکشنز دیکھے اس میں بھی بہت سی باتیں نون لیگ کی طرف سے ایسی کی گئی تھی کہ جی انتخابات میں دھاندلی بھی ہوئی ہے اور بھی سلیکٹڈ کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والے انتخابات کے ظاہر ابھی تو اس کا ٹائم فریم بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا کہ کب ہونے جا رہے ہیں الیکشنز, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد جو آنے والے انتخابات ہیں وہ ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اس میں کلیئر امپیکٹ کریٹ کر پائے گی؟ دیکھیں, پاکستان میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جتنی بھی بڑی جو قابل ذکر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نواز لیگ ہے, تحریک انصاف ہے, JUIF ہے, یا جتنی بھی ہے, ایون جو صوبے لیول پہ کانگریس پارٹیاں ہیں, عوامی نیشنل پارٹی ہے KP کی, یہ سب شخصیات کے گرد گھومتی ہیں. صحیح. اگر آپ بے نظیر بھٹو, شہید ذوالفقار بھٹو کو پیپلز پارٹی سے مائنس کر لیں تو پیپلز پارٹی کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. جب بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو ان کو بلاول زرداری صاحب کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ کر فرنٹ پہ لانا پڑتا ہے. سیم سچویشن تحریک انصاف کی ہے. اگر ان کے چیئرمین کو, ان کے قائد کو ان سے مائنس کیا جائے تو پھر زیرو ہو جاتی ہے. سیم سچویشن ان کی JUIF کی ہے, کیونکہ وہ فضل الرحمان اور ان کی فیملی کے گرد گھومتی ہے. اور سیم سچویشن یہاں پر نواز لیگ میں ہے کہ اگر اسے نواز شریف کو مائنس کیا جائے تو شہباز شریف اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کر پاتے ہیں, یا مریم نواز صاحبہ اتنا امپیکٹ نہیں کر پاتی. تو جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا ہے. اگر وہ سیاست سے اتنا دور رہیں گے, لندن سے بیٹھ کے قیادت کریں گے, تو وہ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا. کراچی کی ہی ایک بڑی سیاسی پارٹی تھی, جب ان کا قائد 92 میں یہاں سے چلا گیا تو آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ وہ بکھر کر ختم ہو گئی. پولیٹیکل ڈیتھ ہوئی اس پارٹی کی. بالکل پولیٹیکل ڈیتھ ہو گئی. اور نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد بڑا زبردست اثر پڑے گا ان پہ. ان کا ووٹ بینک بڑھے گا اور ان کو ایک نیا خون ملے گا, نئی انرجی ملے گی. نئی انرجی ملے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر انتخابات کو ڈسکس کر لیں تو کیونکہ بہت سی تنقید کی گئی, ناقدین کہتے رہے جی کہ حکومت وقت پر جائے گی بھی نہیں, شاید اس پروسیس کو بھی ڈیریل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد نگران سیٹ اپ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ نگران سیٹ اپ شاید ابھی موجودہ اسپیکولیشنز کی اگر بات کر لیں تو کہا جا رہا ہے جی 1 سال 2 سال 3 سال نگران سیٹ اپ رہے گا. یہ بہت سی باتیں ہیں جو بیس لیس ایلیگیشنز حکومت پر لگائے جاتے ہیں, موجودہ حکومت پر بھی. ان بیس لیس ایلیگیشنز کے پیچھے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں عمیر انور صاحب, جہاں پر دھواں نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو پیچھے ہوتا ہے. یہ کئی سالوں سے ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خواب ہے کہ بنگلہ دیش ماڈل 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وہ آئے گی, سارے معاملات سیدھے کرے گی, پیچھے فوج بیٹھی ہوگی. اس طرح کی چیزیں ڈسکس میں ہوتی رہتی ہیں پاکستان کی سیاست میں. تو اب جیسے فیڈرل گورنمنٹ آئی کیئر ٹیکر, اس کے بعد سندھ گورنمنٹ آئی, اس کے بعد مختلف دوسری گورنمنٹس آئیں, تو اس میں جتنے بھی صاحبان ہیں, وزیر اعظم سے لے کر جتنے بھی صاحبان ہیں, سندھ کابینہ کو آپ دیکھ لیں, تو وہ سارے صاحبان ایسے تھے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس ہیں. بالکل کہا جا سکتا ہے. تو پیورلی یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے, فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی. تو اس سے یہ شکوک اور شبہات بڑھتے ہیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پرانا خواب تھا کہ یہ 2 سال رہیں گے, 6 مہینے رہیں گے, 1 سال رہے گا, وقت پہ الیکشن نہیں ہوگا, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. کیونکہ اصولی طور پہ اور قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے, ان کو مل کر وہ گورنمنٹ بنانی تھی, CM مقرر کرنا تھا, کابینہ کا ڈیسائیڈ کرنا تھا. لیکن ایسے ہوا نہیں ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی جتنے بھی لسٹیں تھیں, جتنی فرمائشیں تھیں یا جتنی بھی ریکمنڈیشنز تھی, ان سب کو رد کر کے اور ٹیکنوکریٹس لے کر آئے ہیں جو اچھے لگ رہے ہیں, بظاہر صاف ستھرے ہیں. اب ان کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہوگی. بہت اگریسو اپروچ ہم نے دیکھا کہ جس طرح جو پاکستان کے موجودہ معاشی چیلنجز ہیں یا پھر سیکیورٹی چیلنجز ہیں, نگران وزیر اعظم نے کلیئر سٹیٹمنٹس دی ہیں اس پر بھی کہ ہم کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے یا کوئی ایسی سچویشن برداشت نہیں کریں گے جس میں ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز کو ہم طول دیں یا پھر یہاں انہیں ہونے دیں. یہ بڑا کلیئر ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا. اور ہم نے ان کی ماضی بھی دیکھا ہے جس طرح بلوچستان کی سیاست میں ان کا بڑا کردار رہا ہے خاص طور پر, اور سرفراز بگٹی صاحب کا. یہ دونوں بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں عمیر صاحب, جس طرح ایک PTV کا ایک مشہور پروگرام آتا تھا نیلام گھر, اس میں طارق عزیز صاحب کہتے ہیں کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بالکل. ہمارے پاس, ملک کے پاس, ملک کے اداروں کے پاس, سیاستدانوں کے پاس
غلطی کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. وہ سیکیورٹی کا محاذ ہو یا معاشی چیلنجز ہوں. جی, معاشی چیلنجز ہو, ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں وار فوٹنگز پہ کام کرنا ہے. جو دہشت گردی کا چیلنج ہے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو بالکل صحیح طریقے سے ختم کرنا ہے. اس کے علاوہ معاشی طور پہ جب تک ہم اسٹیبل نہیں ہوں گے تو ہم پہ زیادہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہمارے ساتھ ہی اس کو فریڈم ملی تھی, اس کا وہ تو چندریان 3 چاند پہ پہنچ گیا اور ہم ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ملک میں کس طرح کی ڈیموکریسی ہوگی, کون سی سیاسی پارٹی ہوگی, کون صحیح ہے کون غلط ہے, دہشت گردی کو کس طرح فیس کرنا ہے, کون سے اچھے دہشت گرد ہیں کون سے برے دہشت گرد ہیں. ہمیں اب اس سے نکلنا ہوگا کہ جو کرمنل ہے, جو دہشت گرد ہے, اپارٹ فرام کہ وہ کیا کور ہے, کس کور میں ہے, وہ مذہبی کور میں ہے, لسانی کور میں ہے, اس کو دہشت گرد اور کرمنل کے طور پر ٹریٹ کرنا ہوگا. اور ہمیں معاشی بنیادیں پاکستان کی مضبوط کرنی ہوگی. اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی چوائس نہیں ہے. رائٹ. اچھا, حلقہ بندیوں اور مردم شماری کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیشہ یہ اختلافات رہے کہ جی مردم شماری جب بھی کرائی گئی اس پہ اعتراضات بھی اٹھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کا مسئلہ ایک بہت بڑا الیکشن سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. ابھی موجودہ صورتحال میں بھی وہی مسئلہ کھڑا دکھائی دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حلقہ بندیوں پہ بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے کوئی اعتراضات نہیں آئیں گے, یا پھر وہی سچویشن کریٹ ہوگی کہ اسی کو بیس بنا کر آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے ریزلٹس پر تنقید کی جائے گی؟ حمیر انور صاحب دیکھیں, میرا جو سبجیکٹ ہے وہ سندھ ہے. جی. ویسے تو پورا پاکستان ہمارا, جی بے شک, لیکن میں سندھ پہ زیادہ فوکسڈ ہوں. تو سندھ گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی کو زیادہ اعتراضات تھا کہ جو الیکشن ہو اپ کمنگ وہ 2017 کی مردم شماری کی ہو اور اسی حلقہ بندی کی بنیادوں پہ. بڑا شد و مت سے انہوں نے یہ چیزیں اٹھائیں. مراد علی شاہ صاحب ہمیں ایکٹیو نظر آئے, ان کے وزراء ایکٹیو نظر آئے. لیکن پھر جب یہ سی سی آئی کا اجلاس ہوا تو حیرت انگیز طور پر مراد شاہ نے یہ قبول کر لیا کہ یہ جو 2022 کی جو ہے مردم شماری, ڈیجیٹل مردم شماری کو قبول بھی کر لیا. اب بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں, گائے بگائے اعتراض کر رہے ہیں, ان کی تھنک ٹینک انتظار کر رہے ہیں, اعتراضات اٹھا رہے ہیں. سندھ میں جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں, جو رائٹرز ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. سندھ کے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کی تعداد کو گھٹایا گیا ہے اور کسی مخصوص جماعت کے کہنے پر کسی کا تعداد بڑھایا گیا ہے. تو ایک آدھ نشست کا فرق ہے, لیکن اگر اس پہ ڈیبیٹ کی جائے, اس پہ بیٹھ کے بات کی جائے, جو جس کے بھی جائز مطالبات ہیں, سندھ والوں کے, سندھیوں کے جائز مطالبات ہیں ان کو مانا جائے, کے پی والوں کے جائز مطالبات ہیں تو ان کو مانا جائے. جس طرح ہمارا آئین اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے مطابق جس کے بھی اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ کسی کو بھی یہ ابہام نہ رہے اور کوئی بھی کنٹراورسی پیدا نہ ہو. صحیح. اچھا, الیکشن کمیشن نے تو کلیئر کہہ دیا ہے کہ جی 4 سے 5 مہینے درکار ہیں اور اس سے پہلے حلقہ بندیاں یا یہ جو پروسیس ہے الیکٹورل اسے کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا. جبکہ کل ہم نے دیکھا, پرسوں ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے حکومت کی جانب سے, انہوں نے کہا جی ہم ٹوٹلی الیکشن کمیشن پر ریلائی کرتے ہیں, وہ جو بھی ڈیٹ دیں گے ہم اسی ڈیٹ کے لیے تیار کھڑے ہیں اور الیکشنز کے لیے بلا آخر ہم حکومت تیار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بر وقت یہ جو 3-4 مہینے کا عرصہ ہے یہ تو خیر بہرحال ٹائم ٹیکنگ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بر وقت انتخابات پاسبل ہیں کرنٹ سیناریو میں؟ میری جو اطلاعات ہیں کہ فی الحال تو 3-4-5 مہینے میں تو الیکشن نہیں ہو رہا. یہ 6 مہینے سال تک کی کہانی آگے جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اب تو سیاسی جماعتیں بھی ذہنی طور پہ تیار ہو گئی ہیں, فروری مارچ تک تیار ہو گئی ہیں. لیکن میری ذاتی رائے یا میری ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ معاملہ 6 مہینے سال سے بھی آگے جاتا ہوا نظر آتا ہے. صحیح. اور جو بھی ہو پاکستان میں خدا کرے ہماری دعا ہے کہ حالات بہتر ہوں, کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کا بڑا واقعہ نہ ہو. آمین. جی. اور حالات بالکل اسٹیبل ہوں, معاشی طور پہ ہم اسٹیبل ہوں, پھر الیکشن بھی ہوتے رہیں گے. اور غریب آدمی کو جس کو روز صبح کنواں کھودنا ہے, پانی نکالنا ہے, آٹا لینا ہے, بالکل اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میرے اوپر حکومت نواز شریف کر رہا ہے, عمران خان کر رہا ہے, یا اسد زرداری صاحب کر رہے ہیں, یا ٹیکنوکریٹس کر رہے ہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائز کتنی ہے. بالکل. کل میں نے جو آٹا لیا تھا 10 دن کے بعد اس آٹے کی پرائز کیا ہے. اس وقت عوام کی حالت بہت خراب ہے. بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں. میری آپ کی تنخواہ بہت اچھی ہوگی
لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں مطلب ایک تارے نظر آتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے ادھار لیے بغیر ہمارا مہینہ پورا ہو. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کی 15,000 20,000 25,000 یا 50,000 کے اندر تنخواہ ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. امداد سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ظاہر ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بہرحال جو آنے والا ٹائم امید کرتے ہیں کہ بہت اچھا ٹائم ہوگا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کمپیوٹرز اور آئی ٹی ٹیکنالوجی کی. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. مزاحمت اور زوال، یہ دو کیفیتیں ہمیں جبر کے ہر عہد میں ملتی ہوئی دکھائی دی ہیں، اور نو آبادیاتی نظام میں اس کی بازگشت ہمیں بہت دور تک ادب میں سنائی دیتی ہے. نو آبادیات گزری نہیں ہے، نو آبادیات کا جو سفر ہے وہ بھی جاری ہے، اور وہ سفر ہمارے دلوں، ہمارے ماحول، ہماری زبانوں، ہمارے ادبیات اور خود ہماری روحوں میں یہ سفر جاری ہے. رد نو آبادیت دنیا سے کٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر علم کو، ہر تصور کو اس کسوٹی پر پرکھ کے اس کے انسانیت دوست پہلوؤں کو آشکار کرنا اور غالب کرنا، اصل میں رد نو آبادیت اس چیز کا نام ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور اور ہم بات کر رہے تھے کمپیوٹرز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر اب جو موجودہ دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجحان از ایٹ اٹس پیک. اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی جو روزمرہ کے ہماری زندگی کے معمولات ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے. سن 2000 کی اگر بات کریں تو 2000 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بوم آیا تھا پاکستان میں کمپیوٹر سائنسز کو پڑھنے میں، اور یہ رجحان کافی بڑھ گیا تھا. انفیکٹ جو ہماری یوتھ تھی اس وقت کی وہ چاہتی تھی کہ ہم کمپیوٹرز پڑھیں، اور پھر آنے والا جو وقت ہے ظاہر وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز کے گرد گھومے گا. لیکن پھر اس میں تھوڑی سی کمی آئی. ہم دیکھتے ہیں کہ 2005 کے بعد سے کچھ تھوڑا بہت رجحان کم ہوا، لیکن پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کی جو انٹرونشن تھی اس نے اس بوم کو ایک الگ لیول پر جو ہے وہ منزلیں جو تھی وہ طے کرتے کرتے اس لیول تک پہنچا دیا کہ اب اس سے پیچھے ہٹنا یا پھر اس کو اگنور کرنا یقیناً پاسبل نہیں رہا، کیونکہ دنیا جو ہے اب اسی کے گرد گھومتی ہے. خاص طور پر ہم بات کریں گے جو چیلنجز ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے، کیا وہ ڈائریکشنز ٹھیک ہیں ہماری قوم کی، یا پھر اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے جہاں کمپیوٹرز، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پھر اس کی بات آتی ہے، کیونکہ فلو آف انفارمیشن بہت ضروری ہے کہ وہ صحیح سمت میں جائے. اگر وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا تو اٹ کین بی اے ویری بگ ہیزرڈ. بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق رحیم سمرو صاحب، پروفیسر آف کمپیوٹر سائنسز ہیں، ساتھ ساتھ ایکٹنگ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے بات کی کہ 2000 کے بعد ہم نے دیکھا ایک بوم دیکھنے میں آیا تھا، کیونکہ آپ تو ڈائریکٹلی پڑھاتے ہیں اس چیز پہ، افیلیٹڈ ہیں اس فیلڈ سے.
اس کے بعد پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم نے تھوڑا اس کو زوال بھی دیکھا، لیکن پھر جو ہماری یوتھ ہے دے ریئلائزڈ کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیا یہ جابس کا فقدان تھا مارکیٹ کے اندر، یا پھر کیا سچویشن تھی کہ جس کی وجہ سے یہ بوم جو تھا تھوڑا سا کمی آئی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ بڑھا؟ جی 2000 میں کیا ہوا تھا کہ Y2K ایشو ہوا. Y2K یہ تھا کہ جی ہمارے پاس جو پروگرامز پہلے ہوتے تھے اس میں ایئر کی 2 ڈیجٹ ہوا کرتی. بالکل ٹھیک ہے. اس کو جب پرانے پروگرام پرانے ٹولز تھے تو اس کے اوپر امریکہ میں زیادہ تر جاب جنریٹ ہوئی. انڈیا سے بھی لوگ گئے، پاکستان سے بھی لوگ گئے. اچھا اب ہمارے پاس کیونکہ ہمارے لوگ جو تھے اکوپ تو تھے، نالجبل تھے، وہ وہاں چلے گئے. اب جو پاکستان میں مارکیٹ موجود ہی نہیں تھی اتنی. صحیح پاکستان میں چیزیں ابھی بھی وہ مینول چل رہی تھی. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ وہ جتنی بھی یعنی ضرورت تھی امریکہ کو انہوں نے وہ وہاں سے بندے لے لیے. اس وقت اتنا نہیں تھا کہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے یعنی آف شور جاب اتنی نہیں تھی. تو وہ اس کے بعد پھر ڈکلائن ہو گیا ظاہری بات ہے. اب جو سوشل میڈیا آپ نے ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہے اس وقت دیکھیں ہر فیلڈ میں آپ کو کمپیوٹر، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ نہیں رہ سکتے کسی بھی فیلڈ میں جائیں کمپیوٹر کے ساتھ. کوئی بھی کاروبار شروع کریں گے، کام کریں گے، ہر چیز میں کمپیوٹر. اب یہ ہے کہ اوور آل کمپیوٹر کی ڈیمانڈ جو ہے بڑھ گئی ہے. اچھا دوسرا یہ ہوا کہ جو اسمارٹ فون نے ایک آسان کام کر دیا. ہم جو ایجوکیٹڈ پرسن ہیں یا نان ایجوکیٹڈ پرسن ہیں وہ بھی اس اسمارٹ فون کی جو ایزینس تھے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس میں پھر انٹرفیس اس طرح کے آگے ہیں آسانی سے. کسی کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یعنی میٹرک کی ہوئی ہے یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، آپ دونوں جو ہے اس سسٹم کو، اس موبائل اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یوزیج بھی بڑھ گئی ہے. جب یوزیج بڑھ جاتی ہے تب ظاہر بات ہے ڈیمانڈ آتی ہے کہ پیچھے پروگرامز ایسے آئیں جو کہ یوزر کی نیڈ کو فلفل کریں. اب یہ الحمدللہ کہ لاسٹ 2-3 ایئرس یا 5 ایئر میں کہوں گا اب یہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. اب میرے خیال میں دوسری جو فیلڈس ہیں اس میں لوگ اسٹوڈنٹ کم جائیں گے اور کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف لوگ بہت موو کریں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب جدت بہت زیادہ ہے، بہت تیز ہے، اور خاص طور پہ کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں تو میں کہتا ہوں کہ روز اگر آپ آج ایک ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں، کل ہم سنتے ہیں کہ اس کا اپ گریڈ لیول یا اپ گریڈ ورژن آ گیا ہے. یہ جو سپیڈ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان دا نیئر فیوچر یہ سپیڈ تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ یا پھر مزید بڑھے گی، اس کو مزید طول ملے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ آج آئی فون خریدیں 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد اس کا نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے، ساری چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں نے 99 میں پی ایچ ڈی کی تھی. اب میں روز مجھے کوئی نہ کوئی کورس کرنا پڑتا ہے اور میں جاتا ہوں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، مجھے بھی اپڈیٹ. دیکھیں میں پڑھاؤں گا، اپڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہے. اپڈیٹ رکھنا یہ ایسی فیلڈ ہے جس کو اپڈیٹ کرنا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا ہو کیا رہا ہے کہ اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں اور اتنی تیزی سے جو ہے جو کانسیپٹس ہیں، اب جیسے ہم میٹاورس میں آ رہے ہیں، اے آئی کا کانسیپٹ ہے. تو اب ہم یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 20 to 30 ایئرز یہ تیزی اور بڑھے گی. صحیح. یہ کم نہیں ہوگی. تو ہمیں دیکھیں ہمیں یعنی ایکوپڈ ہونا چاہیے کہ جی اگر جو کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک موبائل فون یا اس کا ورژن، اس کا آپریٹنگ سسٹم سمجھ لیں کہ یو آر ایکسپرٹ. نو، ہم اس ورژن کے لیے جو پیچھے دیکھیں ہم وی آر گڈ یوزر. ہم موبائل فون یوز تو کر لیتے لیکن موبائل فون کے پیچھے کیا ٹیکنالوجی کیا ہے اس پہ کام نہیں کرتے، اس پہ ہماری توجہ بہت کم ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایشو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں سوشل میڈیا کا انٹرونشن پہ بھی بات کروں گی کہ ذرا بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اب، اور اس کے بغیر رہنا میرا نہیں خیال. اب گاؤں دیہاتوں میں بھی یا باقی جو لوگ تھے فار فلنگ ایریاز میں، پہلے جہاں کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا ٹیکنالوجی کا، اب وہاں بھی موبائل فونز ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ ہم اگر میجورٹی کو دیکھیں، کیونکہ جو ہلکا استعمال کر رہا ہے یا یوتھ ہماری استعمال کری، آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں یعنی بہت ہی بلنٹ کوسچن ہے اور بلنٹ آنسر میں دوں گا. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک چھری ہوتی ہے باورچی خانے میں، اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چھری کیا آپ اپنے 2 سالہ بچے 1 سالہ بچے کو دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. کبھی نہیں دیں گے. بالکل ایسے. اس مینس کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. شعور چاہیے. ہم نے سوشل میڈیا، موبائل فون، ہر چیز ہم وی آر ناٹ پریپیئر. رائٹ. پیرنٹس کو یہ نہیں پتا. دیکھیں اب اگر آپ نے بچے کو دیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کیا ہے بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا استعمال کر رہا ہے. بچوں کی جو گیپ ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، وہ جو آپ نے کہا کہ اسپیڈ سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت گیپ. اب جو پیرنٹ ہے ان کو تو کچھ پتا ہے اپنے موبائل پر، لیکن باقی کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ایک اور چیز ہے، ہمارے قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں 3 چیزوں کی اسٹیجز ہیں ہمارے پاس. علم الیقین، بے شک، عین الیقین، حق الیقین. کیا بات ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ہم اگر ہم کوئی کچھ بھی کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، واٹ ایور، ہم ان 3 اسٹیجز کو اپنے مد نظر رکھنا پڑے گا، ورنہ پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. اب ہم کیا کر رہے ہیں جی، جو بھی انفارمیشن آئی، جیسے آپ نے کہا ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، اب جو انفارمیشن آئی
ہم ثواب کی خاطر اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے. جی بالکل. چاہے وہ پازیٹیو نیوز ہو جس طرح آپ نے کہا, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک کی جو سینگز ہیں یا احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی بنا تصدیق کیے آگے بھیج دی جاتی ہیں, لیکن یہ ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی ایسی غلط چیز نعوذ باللہ معاذ اللہ آگے نہ پھیلائیں کہ جس سے وہ, اور پھر اس کے بعد اور بہت سی چیزیں ہیں, چاہے پولیٹیکل سینیریو ہو یا پھر اس میں ہو, بہت سی فیک انفارمیشن, فیک نیوز کا جو کانسیپٹ ہے وہ آگے پھیلا دیا جاتا ہے. جی اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کروں. دیکھیں, ہم اگر مجھے کوئی نزلہ زکام ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. جی ڈیفینیٹلی. میں ٹیچر کے پاس نہیں جاؤں گا, میں اینکر کے پاس نہیں آؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. ہمارے پاس دیکھیں جو ایکسپرٹ ہیں ان سے تو کوئی پوچھا ہی نہیں جا رہا, ہر کوئی اپنا خود یوز کر رہا. اچھا اب دیکھیں, اب ایک ہمارے سپوز کوئی بھی ایک فیلڈ کے بڑے ہیں, انہوں نے اپنی فیلڈ میں, اب انہوں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو آ گئی, اب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوٹو شاپ کیا ہوتا ہے, ڈیپ فیک کیا ہے, فورجری کیا چیز ہے, فورجری کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں, ہم نے وہ دیکھا اور نعوذ باللہ فارورڈ کرو. اچھا فارورڈ ہمارے اوپر ایک فرض بن گیا ہے کہ ہم ثواب کی خاطر سمجھ لیں کہ اچھا ہم عمل خود نہیں کریں گے حدیث کے اوپر, ہم کہیں گے یار میری وجہ سے اگر 10 لوگوں نے 10 میں سے ایک نے کیا ثواب مجھے ملے گا. بالکل, جبکہ عمل خود کرنا ضروری ہے. دیکھیں جو آپ, اچھا اب یہ جو اس طرح کیا ہوا کہ ہمیں اب ڈیپ فیک یا فوٹو شاپ کے جو واقعات ہو رہے ہیں, اتنے امیجز آ رہے ہیں, اتنی مس انفارمیشن ہے. مس انفارمیشن تک تو کچھ بہتر تھا, اب جو ڈس انفارمیشن جو بالکل اس میں بہت بڑا ہیزارڈ ہے. اب جو بھی آپ ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, آئی کین سی دی ویڈیو, میں نے کہا یہ فیک ہے. اچھا اب کچھ لوگ جو ہیں, اچھا اب نوٹیفیکیشن جو آتے ہیں چھٹیوں کے, یہ وہ سگنیچرز آلریڈی ڈیجیٹائز ہیں, اس کے اوپر ڈیٹیں چینج, یہ وہ, آئی ڈونٹ نو پیپل آر ہیونگ ٹائم ڈوئنگ دس. ایگزیکٹلی, میں بھی سوچتا ہوں کون لوگ ہیں یہ, کون لوگ ہیں, لیکن ہیں, ہم میں سے ہی ہیں, ہم میں سے ہی ہیں. تو اب ہمیں دیکھیں, یہ سوشل میڈیا نے ایک ایسا اچھی بات ہے, دیکھیں پازیٹیوٹی بھی ہے. جیسے میں نے کہا چھری کو بورچی کھانے میں یوز کریں گے تو پازیٹیو ہے, چھری کو بچے کے حوالے نہیں کر سکتے. تو ہمیں ریسٹرکشن لانی پڑیں گی, کس ایج میں بچے کو یہ موبائل فون حوالے کرنا چاہیے. دیکھیں اب ایک سوری, لیکن میں ایک اگر فادر ہوں, میں نے اپنے بچے کو فیس بک پہ ایڈ کیا ہوا ہے, اور بچہ میرا 8 سال کا ہے, یہ لکھا ہوا ہے اگر فیس بک پہ کہ آپ یو آر 13 اینڈ ابو تو آپ ان کریں. وہی بچہ 8 سال کا کہتا ہے میں 40 کا ہوں. بالکل. اور وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور پیرنٹس اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں, اس کو ایڈ بھی کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ایتھیکل مورل ویلیوز ہیں اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. اگر ہم اپنی ایتھیکل اور مورل ویلیو کو رکھیں تو یہ ساری چیزیں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن ہم بس فلو میں بہ رہے ہیں, کیونکہ ہم قوم تو نہیں ہے, ہم ایک ہجوم میں چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ٹول ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے, مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, یا فیک نیوز کا جو اب کانسیپٹ ہے, ظاہر ہے میں دیکھتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم بہت بڑا, خاص طور پر پولیٹیکل انفلوئنسز نے اتنا بڑھایا ہے اسے کہ اب لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں. سوشل میڈیا کیمپینز ہیں, اس کے بعد میڈیا کیمپینز ہیں فیک نیوز کے اوپر, اور اسے صحیح کر کے پیش کیا جاتا ہے, جو کہ ہمارا یوتھ بھی جج نہیں کرتا اس چیز کو. تو یہ آنے والا جو وہ ہے ٹائم, آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی ریگولیشنز لانی بہت ضروری ہیں, چاہے اگر حکومت وقت ہو یا پھر آنے والی جو حکومتیں ہوں, ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو کرٹیل کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں ریگولیشن, جیسے اب آپ پیکا رول دیکھیں 16 میں بنا, اس کے بعد پھر سائبر سیکیورٹی پہ کام ہوا, رولز آر دیئر. دیکھیں آپ اگر پاکستان کے دیکھیں تو پینل کوڈ ایکٹ ہے جو 1870 سم تھنگ کا وہ بھی چل رہا ہے, لیکن کرائم تو کم نہیں ہوئے. اچھا 2 چیزیں دیکھیں, آپ رولز بناتے ہیں, جب اگر کوئی اس کو مس انفارمیشن جیسے ہم اس کو پنشمنٹ کرنے کے لیے, ہمارے یہاں میکنزم یہ جو کانسیپٹ تھا, جو اسپرچول کانسیپٹ کہ آپ پنش کریں تو لوگوں کو احساس ہو کہ یہ گڑبڑ ہے, میں نہ کروں وہ کام. یہاں تو اس قسم کی سزاؤں کے بعد لوگ تو حاجی بن جاتے ہیں, ان کے اوپر پھولوں کی نشان اور بڑے ہو کے نکلتے ہیں. یہاں پر ہمیں معاشرتی چینجز لانے پڑیں گے. دیکھیں یہ قانون سے یہ بالا تر مجھے سمجھا, پاکستان کا جو بھی قانون, اس کو ہم اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کی طرف بڑھیں, ہم اپنے نارمز, اپنی مورل ویلیوز, اپنی جو ایتھیکل ویلیوز کو ہائی کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک اگین, میں کمپیوٹر سائنسز کی طرف آؤں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے, میں چاہتا ہوں اسے ڈسکس کر لیں. کمپیوٹر سائنسز, آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ دور میں پاکستان اگر گلوبل سٹینڈرڈس کی بات کی جائے تو کیا ہم کمپیٹ کرتے ہیں وہاں پر, جو تعلیم وہاں دی جا رہی ہے, کیا پاکستان میں بھی وہی سٹینڈرڈس کی تعلیم دی جا رہی ہے, یا پھر کہیں نہ کہیں کریکولم میں بھی کمی ہے ہمارے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ 80 to 90% ہمارا کمپیٹنگ اوورآل. لیکن ادروائز ایشو از کہ ہم کیونکہ شارٹ کام پہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں شارٹ کٹ کہیں سے لگ جائے. دیکھیں اس وقت ہماری اگر
एक्सपोर्ट देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, दैट इज 2.63 जो ऑफिशियल फिगर है, जिसको अभी जो हमारे सैफ साहब आए, जो उमर सैफ, वो कह रहे हैं कि मैं 10 to 20 में लेके जाऊंगा। अब आप कंपेयर करें, हमारी पॉपुलेशन, वी आर 5th कंट्री, इंडिया इज 2nd, इंडिया 178 बिलियन। जी अब इतना फर्क है, तो दैट मींस कि समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग बिल्कुल सही। अच्छा, समथिंग रॉन्ग क्या है? अच्छा, दो चीजें हैं, देखिए, एक तो हमारी डिग्री प्रोग्राम, क्योंकि मेरा वास्ता यूनिवर्सिटी से, तो हम डिग्री प्रोग्राम, तो वो मैंने कहा 80 to 90% वी आर अलाइन, हम वही बुक यूज करते हैं जो अमेरिका में कोई बच्चा यूज कर रहा है। ठीक है, कोर्सेज में ये हो सकता है कि जिसकी टीचर की नॉलेज हो वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो दूसरा है कि शॉर्ट कोर्सेज, गूगल सर्टिफिकेट, कोर्सेरा सर्टिफिकेट, जिससे क्विक अर्निंग हो सकती है। सही है, ठीक है। जिस पर कुछ जैसे हमारे हैं एनजीओज हैं, सिलानी है, अभी गवर्नर साहब ने भी एक काम किया, ये बड़ा ये अच्छे बात है। इससे क्या होगा कि हमारे जो वो गैप है, क्योंकि देखें हर कोई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं लेगा, किसी ने ग्राफिक्स डिजाइन करनी है, किसी ने वेब पेज बनाना है, तो वी नीड ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। इससे थोड़ा सा बूम मिलेगा हमें, लेकिन अब देखते हैं कि वाकई हमारे स्टूडेंट उसको लेते हैं उसी तरह सीरियसली, क्योंकि देखें ये ऐसी फील्ड है कि आपको एवरीडे आपको अपडेट बिल्कुल ऐसे। आपने अगर 10 साल पहले कुछ सीखा हुआ है, आज वो काम नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, एक क्विक सवाल और मैं करना चाहूँगा, जो मौजूदा सूरत हाल है IT सेक्टर की या फिर कंप्यूटर साइंसेज की हमारे मुल्क में, आने वाला जो बच्चा है, अगर वो पढ़ना चाहता है या ऑप्ट करना चाहता है, उसके लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जाहिर है आप बेहतर बता सकते हैं कितने चैलेंजेस हैं या कितना जो फ्यूचर है वो रोशन है इस फील्ड का पाकिस्तान में। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट को वैसे भी ऐसे कहता हूँ कि आप जब आते हैं यूनिवर्सिटी में, आप BBA करने आए या कंप्यूटर साइंस में करने आए या मेडिकल, आप नॉलेज के लिए आए। डोंट कम फॉर पीस ऑफ पेपर, डोंट कम फॉर द मार्क्स। राइट, नॉलेज, आपको नॉलेज के लिए जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ पेपर, जो डिग्री आपको चाहिए, और यू विल गेट द ग्रेड आल्सो। एग्जैक्टली, ग्रेड भी मिल जाएंगे। हमारी अप्रोच जो है वो गलत है, हमें क्योंकि पास होना है, हम बस पास होने के लिए कागज के लिए तो वो हम नॉलेज के लिए जाएं। देखिए, अच्छा, मैं अगर स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो मुझसे सवाल पूछा कि मुझे नहीं आता, मैं कहता बेटा कोई मसला नहीं, नेक्स्ट क्लास क्लियर कर दूंगा। जबरदस्त। लेकिन स्टूडेंट पूछते भी नहीं आजकल। राइट, बिल्कुल ठीक। सर बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें हैं, ये टॉपिक बड़ा वसी है। थैंक यू सो मच, आप आए, तशरीफ लाए। हमारे साथ मौजूद थे जी डॉक्टर तारिक रहीम सुमरू साहब, आप प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस थे, और उम्मीद करते हैं आज का UH से जो सेगमेंट है पसंद आया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये सेगमेंट ऐसा है, इट्स नीड ऑफ द आवर, इससे बात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे ओल्ड होम्स पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। इनकी सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। बचत अपनाएं, मईशत बचाएं। तवानाई की बचत का अहद करें, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाएं।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 اور ہم بات کر رہے تھے اولڈ ہومز پر. جس طرح ہم نے مینشن کیا بریک پر جانے سے پہلے کہ یہ جو کانسیپٹ یا کلچر ہے اب پاکستان میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ حیران کن بات ہے یا خوشائند بات ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے یہاں پر سب سے بڑا کہ وہ بوڑھے ماں باپ یا پھر وہ جو ہمارے بڑے ہیں کہ جنہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب وہ بہت کمزور محسوس کرتے ہیں. ہمارے بچپن میں وہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, کوئی ایسا موسم نہیں دیکھتے یا سچویشن نہیں دیکھتے, بیماری نہیں دیکھتے, کوئی ایسا فیکٹر سامنے نہیں لاتے کہ ہماری جو پرورش ہے یا پھر ہماری دیکھ بھال ہے یا ہم سے جو محبت کرنے کا ایلیمنٹ ہے اس میں کوئی کمی رہ جائے. لیکن کیا ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایموشنلی, مورلی یا فزیکلی, تو ہم ان کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے, ان کی بات سننا گوارا نہیں کرتے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں ایسے بہت سے کیسز بھی سامنے آئے کہ جس میں بوڑھے والدین کو گھروں سے نکال دیا گیا, نعوذ باللہ. یہ اتنی بڑی کیا کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے ایک لعنت ہوگی اس انسان پر کہ جس کے والدین حیات ہوں اور وہ ان کے ساتھ نہ رہتے ہوں یا وہ دیکھ بھال نہ کرتا ہو. بہرحال جی یہ اللہ کی پکڑ ہے, اللہ تعالیٰ خود اس کا جو صلہ ہے یا پھر جو اس کی جو گناہ ہے وہ دیں گے, وہ دیتے بھی ہیں. یہ ایک ایسا کلچر یا کسٹم اب بنتا جا رہا ہے اولڈ ہومز کا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ بہت حیران کن اس لیے ہے, افسوسناک اس لیے ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنے بوڑھوں کو وہ ویلیو نہیں دے سکتے, بڑوں کو ویلیو نہیں دے سکتے. اور خوشائند بات اس لیے ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کو اگر گھروں سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو رہیں گے. تو جو اولڈ ہومز ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ اب نشان بنتا جا رہا ہے کہ اس کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سکینہ ظفر صاحبہ, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بلیچنگ ہینڈز کی فاؤنڈر بھی ہیں, دارالسکون کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں. سکینہ, یہ اسے میں خوشائند کہوں گا یا پھر اسے میں افسوسناک کہوں گا کیونکہ یہ دونوں طرف کی ایک کیفیت ہے. جی کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کانسیپٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا. یہ برٹن میں 7 بہنیں تھیں, انہوں نے 1870 میں جون میں یہ کانسیپٹ سٹارٹ کیا کہ ہم اولڈ ہاؤس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے وہ سوسائٹی بالکل ہی الگ ہے, ڈفرینٹ ہے. ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم ہیں ادھر, اور جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بلیسنگ ہے ہم سب کے لیے. مگر یہاں پہ یہ ہونا آہستہ آہستہ, کیونکہ ہم تو جہاں ہمارا جو ہم بڑے ہوئے ہیں, ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, تو ابھی اس میں بہت سارے جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی کانفلکٹس آ رہے ہیں کہ آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ چاچا ماموں یا جو چاچی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر پیرنٹس تو ہے نا, پیرنٹس تو جوائنٹ فیملی میں آئی تھنک آتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ تو آپ کی فیملی کا حصہ ہے ڈائریکٹ. ایگزیکٹلی, وہ ڈیولپ کرتے ہیں ہماری پرسنالٹیز کو. تو اب ہمارے اصل میں ٹائم کا فقدان ہے, انفلیشن ہے کافی زیادہ, تو اس وجہ سے, اور دوسرا پریشر بھی ہے. لائک جیسے وائف آتی ہے, وہ کہتی ہے بہت انٹرفیئرنس ہو رہا ہے, اور کچھ ہمارے بڑوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں لائف تو چل رہی ہے, بزی بھی ہے, سب کی ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت تو ایک بندہ کما رہا ہے, ہسبینڈ تو جو وائف ہوتی تھی گھر میں بہو ہوتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ چلے جو بھی ناز نخرے ہیں وہ ہم پرہیزی کھانا ہے یا جو بھی چیزیں وہ ہم کر لیں گے. اب یہ ہو گیا ہے کہ وائف بھی جا رہی ہے کام پہ, اور آدمی بھی ہیں, بچے بھی اپنی زندگی, آپ کو پتہ ہے بہت فاسٹ ہو گئی لائف, تو اس میں تھوڑا سا بوڑھوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیں ٹائم مینیج کرنا ہے. مگر اس کا حل بالکل بھی میں یہ نہیں اس کی وہ سائڈ لوں گی کہ آپ اولڈ ہاؤس جو ہے وہ اس کو بھر دیں بوڑھوں سے, اور ان کے پاس ٹائم نہ ہو, وہ ترستے رہیں عید پہ کہ ہم سے ملنے آئیں گے. ایون عید پہ بھی ملنے نہیں آتے کیونکہ ہم تو جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی ایسی کہانی جو آپ میں بیان بھی نہیں کر سکتی. میں بالکل سمجھ سکتا ہوں یہ احساسات اور جذبات, کیونکہ والدین کا میں دیکھتا ہوں یا بڑوں کا, کوئی بھی بڑا ہو انفیکٹ, کوئی چچا ہے, تایا ہے, خالہ ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن میں ہمارے والدین کی ہی شبیہ ہے, ان کے بھائی ہیں یا بہن ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اب یہ کلچر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی برا بھلا کہنا یا پھر ڈھکے چھپے انداز میں, اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں بھی پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ منہ پہ آ کے وہ باتیں کر جاتے ہیں بچے والدین کے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, کیا قہر گزرتا ہوگا. یہ دیکھیں نا والدین کے بھی, اور جسے یہ مذاق بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ پھپھو کو لے کے. ایگزیکٹلی, ہماری ایک بڑا مقدس رشتہ ہے, اور ہاں بالکل ایسے. اب ہماری وہ پھپھو, آپ پھپھو کا رول کردار ادا کر رہی ہیں. دیکھیں کردار تو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں, مگر اس کو ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کو لے کے آپ اتنا وہ کریں کہ اس کی تصحیح کرنے شروع کریں یا مذاق بنانا شروع کر دیں. یہ تو مجھے بہت برا لگتا ہے. ہم تو اپنی پھپھو کے
آگے ہماری پپو اگر ہمیں کوئی کمپلین ہوتی تھی اپنے فادر سے یا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے تو ہم جا کے ان سے کہتے تھے, وہ ہماری سفارش کرتی تھی. تو بس یہی پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے تو بالکل یہ سوسائٹی کا پسند ہی نہیں آ رہا. ہمارے اتنے اولڈ ہاؤس, اور کچھ تو ایسے بھی بنے ہوئے ہیں کہ وہ پیڈ سسٹم پہ کچھ تو رکھ رہے ہیں, کچھ جو ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو نہیں رکھ سکتے, اب انہوں نے یہ بنا لیا ذہن کہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم پیسے دے دیں گے, ہمارے پیرنٹس کو آپ رکھ لیں. اور پیسے دینے سے کیا وہ مورل ویلیوز یا کیا وہ شفقت یا پیار یا پھر وہ ایک ایلیمنٹ اس چیز کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا؟ وہ نہیں آ سکتا نا, وہ آ بھی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں جب ہم گھر آتے ہیں, جیسے ہمارے بچے گھر آتے تو ان کو مدر چاہیے کہ آپ نہ ہوں گھر پہ, تو وہ بالکل ان کو اچھا نہیں لگتا کہ مدر تو چاہیے ہوتی ہے نا ہر وقت. تو ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ ہمارے جو آئیں گے بڑے, یعنی چھوٹے آ رہے ہیں گھر سے, تو ان کو اپنی مائیں نہیں چاہیے صرف ایک وجہ سے کہ آپ کی وائف کہہ رہی ہے یا کوئی اور فائنینشیل ایشوز ہے, تو آپ کوئی بات نہیں, آپ 2 روٹی کھا لیں, 1 روٹی کھا لیں. بالکل. اچھا سکینہ, یہ ہم مکافات عمل کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اگر آج کی بہو ہے یا آج کا بیٹا ہے, جب وہ بوڑھا ہوگا اس کی اولاد بھی ہوگی ڈیفینیٹلی, جب وہ بڑے ہوں گے, تو آج اگر انہوں نے گھر سے نکال دیا اپنے والدین کو, اپنے ساس سسر کو, تو کل کو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. کیونکہ اللہ پاک تو کلیئرلی کہتے ہیں کہ اگر جو دنیا میں آپ نے جو عمل کیا وہ آپ کے آگے آئے گا, آپ دنیا میں ہی اسے فیس کر کے جائیں گے. تو یہ ڈر بھی کیا ہمیں اس چیز کو کرنے سے روکتا نہیں ہے؟ دیکھیں ڈر تو رہا ہی نہیں نا. ہم کتنے ایسے اعمال کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے, مگر ہم کر رہے ہیں. اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنی ٹائم کی کمی کی وجہ ہم صرف ان کا حل یہ ڈھونڈتے کہ اولڈ ہاؤس چھوڑ دیں گے تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ اول تو یہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے, اور جاتے ہیں تو ہم وزٹ بھی نہیں کرتے. وہ ہم سے چلیں آپ یہ پلان کر لیں کہ ہم ویکینڈ پہ کر لیں گے. اول تو میں اس کی بالکل وہ نہیں کر رہی کہ پازیٹیو وے میں ہم اس کو نہیں لے جا رہے. یہ اولڈ ہاؤس میں اب دیکھیں اگر نہ ہو یہ اولڈ ہاؤس, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس کا کیا کہاں جائیں گے؟ یہ کنفیوژن جو میرا پہلا سوال تھا وہ یہی تھا کہ کیا یہ خوش آئند ہے, جو کہ ہے ایک طرف, کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی بوڑھا شخص جس کی اولاد چلے نہیں ہے فار اینی ریزن, اگر اولاد ہی نہیں ہے بڑھاپے میں اور وہ نہیں سپورٹ کر پا رہا, تو وہ یہاں شیلٹر لے سکتا ہے. ایٹ لیسٹ ایک جگہ ہے کہ جہاں وہ شیلٹر لے سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بہت افسوسناک بھی ہے. اچھا سکینہ, ایک اور سوال جو میں کرنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ ہے کہ ہم بچے تھے, ہم چھوٹے تھے, ہمیں یاد ہے کہ محلے کے جو بڑے تھے, یعنی ہمارے والدین کے جو دوست احباب تھے, ہمیں ان کا بھی خوف ہوا کرتا تھا. ان سے ہم نے مارے بھی کھائی ہوئی ہیں انفیکٹ, اور وہ مار اس لیے ہوتی تھی کہ ہماری اصلاح کے لیے, جبکہ ان کے کوئی سٹیکس نہیں تھے, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ ان کے اپنے بچے تھے, اپنی اولادیں تھیں, وہ جس طرح کر رہے تھے. لیکن بہرحال وہ خوف تھا, ہم یہ گھبراتے تھے کہ شکایت گھر آ جائے گی ان کی تو ہمیں ہی الٹا مار یا پٹائی ہوگی یا ڈانٹ پڑے گی. آج یہ کلچر نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ والدین کی اپنی بھی غلطی ہے اس کلچر کو ختم کرنے؟ دیکھیے رسپیکٹ کا جو وہ ہے نا ہمارے بالکل ختم ہو گیا. رسپیکٹ ہے ہی نہیں. اگر آپ کو شاید ہماری تعلیم ہمیں شاید یہ سکھا رہی ہے, مجھے نہیں پتا کس طرح کی تعلیم ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں, کہ وہ یہ سکھا رہی ہے کہ آپ کو ٹیچر کو بھی جواب دے دینا ہے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل ہی بے باک ہو جائیں اور ٹیچر کو, پڑوسیوں کو, کسی کو, کیونکہ ہمیں تو یاد ہے ہمیں تو کوئی بھی بڑے کے آگے ہم بولنا, اگر وہ بول بھی رہے ہیں کچھ تو ہم چپ ہو جاتے تھے, ہماری زبان نہیں اٹھتی تھی. آج کل کے بچے, میں یہی اگین کہوں گی, میڈیا سے کیا حاصل کر رہے ہیں, رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں بزی ہیں. کوئی کسی کو کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر ہمارے پڑوسی نیبر کچھ کہہ دیتے ہیں بچوں کو, ان کی اصلاح کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں, بیٹا آپ یہ چیز نہ کرو, تو وہ آ کے ہم سے کمپلین کر رہے ہیں. اور پیرنٹس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہے, کس پوائنٹ آف ویو سے کیا بیٹا. تو اب وہ چیز ہمارے یہاں نہیں رہی ہے. بس وہ لڑنے بالکل آہستہ چڑھا کے وہ لڑنے پڑ جاتے ہیں, اور وہ بچے بھی برا اثر پڑتا ہے, کیونکہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ اسی طرح بہیو کرے گا. رول ہے سوسائٹی. اچھا اولڈ ہومز کی اگر ہم پازیٹیو سائڈ کو دیکھ لیں تھوڑا سا, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ اٹس ایکولی پازیٹیو دین بینگ نیگیٹو. اگر پازیٹیو سائڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی جتنے اولڈ ہومز کام کر رہے ہیں کیا یہ کافی ہیں, یا پھر اس کی مزید تعداد کو بڑھانا بھی پڑے گا آگے, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا انفلکس ہے ہمارے یہاں یوتھ سب سے زیادہ ہے, لیکن ہمارے بوڑھے افراد بھی بہت زیادہ ہیں. کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں ان کے اندر تو جو ہے زیادہ میرے خیال سے جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ شادی نہیں کی ہوئی ہیں, تو ان کا ظاہر ہے وہ کہاں جائیں گے پھر, کیونکہ سورس آف انکم ان کا ختم ہو جاتا ہے, تو ان کو کہیں رہنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے. جب انہوں نے اپنی جوانی تھی, انہوں نے شادی جس بھی وجہ سے نہیں ہو پائی, تو وہ کہاں شفٹ ہوں گے. ایک تو یہ ہے, ایک تو جن کی اولاد ہے وہ تو بالکل ہی اس کو نہیں ہم سپورٹ کریں گے, مگر بہرحال اگر یہ
ہو تو یہ کسی سڑک کے کنارے ہوں گے, ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا. اور دیکھیں ضعیفی صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ سہارا ہے, ان کو ٹائم کی ضرورت ہے بہت زیادہ. آپ کے پیسوں سے زیادہ ٹائم کی ضرورت. کوئی آئے بات کر لے ہم سے 2 منٹ. میرا نہیں خیال کوئی بھی بڑا پیسے ڈائریکٹ مانگتا ہوگا یا کوئی ضروریات کبھی انہوں نے شو کی ہوں گی. بالکل ہاں, کوئی ضروریات نہیں کیا ضروریات, بس انہیں پیار اور افیکشن اور ٹائم چاہیے ہمارا. ایگزیکٹلی, کہ بس وہ یہی والی بات ہے نا کہ وہ آئے تو سب سے پہلے ہمیں سلام کر دے. بچے آ رہے تو ہمیں کیوں نہیں سلام کر رہے, تو ان کی بس سلام دعا پوچھ لیں کیسے ہیں, آپ کی بات مان لیں. چلیں آپ اس سے دلی طور پہ آپ سے ایگری نہیں کر رہے, تبھی تھوڑی دیر کے لیے ہاں کہہ دیں. دل رکھنا بھی تو ہمارے اسلام میں کہا گیا نا, تو بس دیٹس اٹ. اچھا سکینہ, ایک اور اہم سوال میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آج کل بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے, ہمارے جو بڑے ہیں خاص طور پر, وہ اپنے پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیوں سے وہ برتاؤ رکھتے ہیں, بہت پیار اور شفقت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, جبکہ وہ ریسٹرکشنز جو اپنے بچوں پر لگائی گئیں, جب وہ بچے دیکھتے ہیں ان کے کہ ہمارے جو میرے آگے بچے ہیں ان پر تو کوئی ریسٹرکشن ہے ہی نہیں, ایسی کوئی لاگو ہی نہیں ہوتا. کوئی اگر گود میں اٹھایا ہوا ہے تو داڑھی کھینچ رہا ہے, جبکہ ہمیں تو تھپڑ پڑ جایا پڑتا تھا. یہ ایلیمنٹ بھی شاید کوئی دور کر دیتا ہے بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے ایک لو اور افیکشن کا جو وہاں سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جبکہ ہمارے ساتھ وہ نہیں تھا اس طرح. وہ ہمارے مثال دی جاتی ہے نا, اصل سے زیادہ سود جو پیارا ہوتا ہے, ہم اسی کو لے کے اتنا زیادہ پیٹتے ہیں اس چیز کو کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کہاں جا کے بگڑ گیا. ہمیں ہمارے سامنے بگڑ رہا ہوتا ہے, مگر وہ آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی طرح ہم اسے کبھی تھوڑا سا, ہاں وہ کبھی اس نے ہمیں سامنے جواب دے دیا, چلو بچہ ہے کوئی بات نہیں, پھر اس سے زیادہ اس نے کچھ کر دیا. ابھی دیکھیے میں ایک کیس آیا تھا ہمارے سامنے, جن کی جو والدہ آئی تھی اندرون سندھ سے, جو یہ اولڈ ہاؤس میں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو جاتا ہے, ایسے تو بہت اچھی ہے مگر بس کبھی کبھار مجھ پہ ہاتھ اٹھا لیتی ہے. امیجن, افسوسناک بات ہے جی. جس ماں نے آپ کو سب کچھ سکھایا, سب سے بڑی بات تو آپ کو پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے. جو 9 مہینے ماں اپنے پاس رکھتی ہے اس کا آپ قرض کبھی نہیں اتار سکتے, نہ باپ کی محبت کا, اس کی شفقت کا کچھ. تو اس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں, پھر بھی ماں کا آپ یہ دیکھیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, اس سے بہت اچھی ہے. سکینہ, ہمارے پاس وقت کی قلت ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور آئی وڈ لو ٹو ڈسکس اگین انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. یہاں لیتے ہیں آپ سے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. اصل میں وہ